سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کومل نے تو سوچا تھا کہ جاگیردار وہاب کی موت کے ساتھ یہ انتقامی جنگ ختم ہو گئی ہوگی، لیکن لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے محبوب کی موت کے ساتھ ہی یہ جنگ ختم ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں یہی کچھ بتاتی تھیں کہ زاہد کے گلے میں رسہ ڈال کر گاڑی کے پیچھے باندھ کر لے جانا ہے۔ چلو بکھر جاؤ اس جزیرے میں اور ایک ایک کونا چھان مارو، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ مل جائے۔ رات گئے تک زاہد کی تلاش ہوتی رہی لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ رات ہوتے ہی کومل جھاڑیوں سے نکلی اور اپنے محبوب کی تلاش کرنے لگی۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھی۔ اسے تو اس کا محبوب ایک عرصے کے بعد ملا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اس سے جدا ہو گئی تو کیسے زندہ رہ پائے گی؟ جزیرے میں موجود آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ سونا نہیں، جاگتے رہنا، ورنہ کسی بھی وقت وہ ناگن ہمیں ڈس سکتی ہے۔ جب تک اس زاہد کے بچے کا کٹا ہوا سر لے کر گاؤں نہ گئے، یہاں سے لوٹیں گے نہیں۔ وہ ایک نہ ایک دن چھپا ہوا باہر تو نکلے گا، اور اگر نہ بھی باہر نکلا تو بھوک سے خود ہی مر جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ ابھی انہیں سوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دور سے سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ اس سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ لمبی لمبی مونچھوں والا وہاں بھاگا اور جا کر گولیاں چلا دیں، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ اسی طرح رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ روشنی پھوٹی ہی تھی کہ پہرا دیتے ہوئے لمبی لمبی مونچھیں والوں کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور ساتھ ہی بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ سوئے ہوئے تمام ساتھیوں کے منہ سے زہریلی جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ صرف سوئے نہیں تھے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے۔ نہ جانے کب سانپوں کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ کومل کبھی محبوب کی تلاش میں جزیرے پر رینگنے لگتی اور کبھی پانی میں تیرتی ہوئی دوسرے کنارے آ لگتی۔ کرن کو دیکھتی کہ کہیں کسی عامل نے کرن کو جلا کر راکھ تو نہیں بنا دیا، لیکن جب اسے تسلی ہو جاتی تو واپس جزیرے میں بھاگ جاتی اور محبوب کی تلاش شروع کر دیتی۔ اسی طرح دن گزر گیا، نہ اپنے محبوب کو ڈھونڈ پائی اور نہ ہی کرن ہوش میں آئی۔ رات ہوئی تو وہ چلتے چلتے اس گہری کھائی میں جا پہنچی جہاں کرن بے ہوشی کی حالت میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو جھاڑیوں کے نیچے دبا ہوا محبوب دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ناگن سے انسانی روپ میں آئی، تمام جھاڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف پھینکا۔ کانٹوں کے چبھنے سے اس کے محبوب کا جسم خون میں بھیگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ تڑپ گئی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی، دل پر کان رکھا تو اس کی دھڑکن چل رہی تھی، وہ مرا نہیں تھا، سانسیں چل رہی تھی، کرن کی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے کومل روتے ہوئے جھنجھوڑے جا رہی تھی، لیکن وہ ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی دریا کی طرف بڑھی تاکہ اس پر پانی پھینک سکے۔ دریا کی طرف جاتے اسے ایک وہاں چھپے ہوئے آدمی نے دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ بھی موت کے پنجوں میں آ گیا ہو، کیونکہ اس نے کومل کو پہچان لیا تھا۔ یہ شہزادی نہ تھی بلکہ ناگن تھی، جس نے اس کے ساتھیوں کو راتوں رات ہی ڈس لیا تھا، اور اب اس کی باری تھی اور وہ اسے پکڑنے آ رہی تھی۔ اس کی عقل میں یہ بات نہ آئی کہ گولی کے وار کر کے اسے ختم کر ڈالے، بلکہ موت کا بھوت سر پر سوار کیے وہ دریا میں چھلانگ لگا چکا شاید خود کو زہریلے دانتوں سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی موت جزیرے میں نہیں بلکہ پانی میں ہے۔ اچھلتی لہروں میں لمحوں میں ہی وہ پانی کی گہرائی میں جانے لگا۔ کومل کی نظروں میں تو صرف بے ہوش پڑے ہوئے محبوب کا چہرہ تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ہاتھوں میں پانی بھرا اور دوبارہ واپس بھاگ پڑی۔ یہ وہی منظر تھا جو زاہد کیا کرتا تھا۔ کرن کو بے ہوشی کے عالم میں پڑی دیکھ کر منہ میں پانی ڈال کر لے جاتا تھا، لیکن کومل کو بار بار بھاگنا نہ پڑا۔ منہ کا تمام پانی زاہد پر پڑا ہی تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کھڑی بھیگی آنکھوں میں کومل کا چہرہ دیکھ کر یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کومل، یہاں سے بھاگ چلو، وہ لوگ ختم کر دیں گے تمہیں۔ زاہد شاید جانتا تھا کہ کومل کو علم نہیں ہے کہ جزیرے میں دشمن چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی کومل ہنسی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی جہاں مرے ہوئے آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ جانے کومل، تم ان لوگوں سے خوف زدہ تھے، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ دیکھو ان کی طرف، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پاؤں۔
کومل نے کہا کہ آپ کے تمام دشمن اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کوئی زندہ نہیں۔ میں نے تمہاری بہنوں کا بدلہ لے لیا ہے، ایک ایک کو ڈس لیا ہے۔ کومل، نمبردار اور جاگیردار، زاہد نے بات دہرائی تو کومل مسکرائی۔ جان، میں نے خود انہیں ڈسا ہے، خود انہیں ختم کیا ہے۔ ان کے علاوہ ان تمام شیطانی علم والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سانپوں اور ناگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایک کو ڈس لیا ہے۔ لاشوں کی بھری گاڑی گاؤں گئی ہے۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے سرتاج، اچھا ہوا کہ آپ نے دوبارہ شیطانی علم نہ اپنایا۔ ان تمام شیطانی علم والوں کے بدن سے چمٹے کفن خود بخود جلنے لگتے ہیں۔ ہر دیکھنے والا توبہ توبہ کرتا ہے۔ میں نے خود ان کی قبروں سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے۔ یہ باتیں سن کر زاہد پاؤں سے سر تک کانپا۔ خدا سے شاید اس نے سچی توبہ کر لی تھی، تبھی تو خواب میں ہر چیز، ہر منظر دیکھ لیا تھا۔ زاہد خوف زدہ کھڑا تھا کہ کومل بولی، سرتاج، وہ کرن جکڑی ہوئی ہے، اسے بچانا ہے، اسے بھی تو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، انہی بزرگ کے پاس چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ان سے کرن کی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ خدا نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر کرن کو خونی زنجیروں سے آزاد کروا دیں گے۔ چلیں سرتاج، کرن کو بچانا ہے، چلیں سرتاج۔ زاہد نہ جانے کیوں صرف کومل کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، شاید اس کی تمام زندگی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ بل کے سامنے منہ رکھے کہہ رہا تھا، اے ناگ میرے دوست، مجھے دشمن نہ سمجھ، میں تیرا احسان مند ہوں۔ اور جب وہ باہر نکلا تو اس نے کہا تھا، میرے دوست، میں تنہا ہوں، بہنوں کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ ان کو مارنے والے بہت اونچے لوگ ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ شیطانی علم اپنا کر بدلہ لینا چاہا، لیکن پھر بھی خود کو محفوظ نہ سمجھا۔ اور پھر اس ناگ نے دم کے بل کھڑے ہو کر شاید یہی کہا تھا کہ میرے محبوب، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر کومل نے ان الفاظ کو سچ کر دکھایا تھا۔ یہ ایک فرشتہ بن کر سامنے آئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں سرتاج؟ کومل شرما سی گئی۔ کومل، میں نے تمہارا انتخاب کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے فخر ہے تم پر، تم نے صرف اپنے پیار کو ہی نہیں بلکہ اس کی تڑپتی ہوئی زندگی کو بھی پرسکون بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دریا کے کنارے آئے۔ کومل ناگن بنی، زاہد نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور تیرتا ہوا موجوں کو چیرتا ہوا دوسرے کنارے پر آیا۔ کرن بے ہوشی کے عالم میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی خون میں لت پت پڑی تھی۔ کرن کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے۔ کرن، تمہارے جسم پر جکڑے ہوئے یہ خونی زنجیر بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ ہم جا رہے ہیں تمہیں آزاد کروانے۔ یہ کہتے ہی دونوں اسی بزرگ کی تلاش میں اس مقام تک جا پہنچے، لیکن وہ بزرگ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ وہ ٹھکانہ بالکل خالی اور ویران پڑا تھا، ایسے جیسے صدیوں سے کوئی آباد نہ ہوا ہو۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں کے چہرے اتر گئے۔ آس پاس دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ زاہد سوچ رہا تھا کہ اب کرن آزاد ہوتی ہے تو یہاں سے دور چلے جائیں گے، ایسی جگہ جہاں پرفریب نظارے ہوں، مہکتی بہاریں ہوں۔ میں آپ کے دل سے اس ہندوستانی جگہوں کی تمام یادیں ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ ہاں کومل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ان راہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں بہت دور نکل گئے، لیکن بزرگ کا کوئی ٹھکانہ دکھائی نہ دیا۔ اب کہاں جائیں، کہاں سے بزرگ کو تلاش کریں؟ چلتے چلتے زاہد نے ایک جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، وہ بیچاری نہ جانے کس حال میں ہوگی، ہوش میں آئی ہوگی یا نہیں۔ کومل، کوئی علم والا دریا کنارے پہنچ ہی نہ جائے، اگر کوئی وہاں پہنچ گیا تو جکڑی کرن کو جلا دے گا۔ کومل، نہ جانے کیوں میں تم دونوں کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ جب تم دکھائی نہیں دیتی ہو تب بھی پاگل ہو جاتا ہوں، اور جب کرن جدا ہوتی ہے تب بھی ٹوٹ جاتا ہوں۔ تم دونوں ہی نے تو میری زندگی کی حفاظت کرنی ہے، تم دونوں نے ہی تو میرے خاندان کا انتقام لیا ہے۔ ہاں جان، آپ سچ کہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو دوبارہ بزرگ کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ آرام کریں، دیکھیں کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے۔ کومل نے اپنے دکھی شہزادے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں ہی اس ویرانے میں سو گئے۔ صبح ہوئی تو زاہد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کومل پہلے سے بیدار تھی، وہ سوئی ہی نہ تھی، پوری رات اپنے محبوب کی نگرانی کرتی رہی تھی۔ اٹھتے ہی کومل کو زاہد کی بھیگی آنکھیں دکھائی دیں۔ کیا ہوا سرداج، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کومل، بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے گیا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہی تمہیں کلہاڑیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ یہ سن کر کومل مسکرائی۔ اچھا ہے نا، آپ کی وجہ سے میں مری ہوں۔ خدا آپ کا خواب سچا کرے، میں تو خود چاہتی ہوں
کہ آپ کے سامنے مروں، آپ کے ہاتھوں میں آخری سانسیں لوں۔ کومل، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں ختم کر دوں گا، جلا ڈالوں گا سبھی کو۔ کومل آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، دور، بہت دور۔ آؤ کرن سے کہتے ہیں کہ ہمیں اڑا کر لے جائے، لیکن کرن تو خود بے بس ہے، زخموں سے چور ہے۔ چلو کومل، بزرگ کو ڈھونڈیں، نہ جانے کیوں مجھے خوف آنے لگا ہے ان جگہوں سے۔ اس کے بعد ان دونوں نے بزرگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر دور سے ایک جگہ انہیں ایک خیمہ لگا ہوا دکھائی دیا تو ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کرن کی آزادی کا خیال اور اس کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ دونوں اس دور جنگلات میں لگے خیمے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ کرن کے آزاد ہوتے ہی یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتے تھے، بہت دور جا کر ایک نئی دنیا بسانا چاہتے تھے۔ خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں کوئی بزرگ دکھائی نہ دیا۔ سامان وغیرہ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ بزرگ یہیں کہیں ہوں گے۔ انتظار کر لیتے ہیں، لہٰذا خیمے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ نہ جانے زاہد کومل کے چہرے پر کیا چیز تلاش کرنے لگا، بار بار اسے دیکھتا اور وہ شرم سے سمٹی جاتی۔ تھوڑی دیر میں انہیں دور سے ایک سیاہ رنگت والا بکھرے بالوں والا آدمی خیمے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھنے کے بعد زاہد نے حساب لگا لیا کہ یہ شیطانی علم رکھتا ہوگا، کیونکہ شیطانی علم والے ہی ایسے حلیے میں ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ قریب آیا تو یہ دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سرخ آنکھوں سے اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ گرو بابا کی جے ہو۔ گرو بابا کا نام سنتے ہی زاہد کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص ان کا کام لمحوں میں کر دے گا۔ تب اپنا مدعا بیان کیا۔ بابا جی، ہم مصیبت کے مارے بہت مشکل سے آپ تک پہنچے ہیں، اور پھر اپنی اور کرن کی تمام کہانی سنا ڈالی۔ کرن کی خوبصورتی کے متعلق سن کر گرو بابا کہے لگانے لگا، اتنی حسین شہزادی اور اسے آزاد کر کے تمہارے حوالے کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل سے تو یہ منتر حاصل کیا ہے۔ پورے 41 دن رخسار باندھ کر ایک پاؤں پر رات بھر کھڑا رہا ہوں، تب اس مقام تک پہنچا ہوں۔ میں ذرا دیکھوں تو تیری شہزادی کو، کتنی حسین پری ہے وہ۔ چلو میرے ساتھ دریا کے کنارے، کہاں بندی ہے وہ؟ دونوں بابا کے ساتھ چلنے لگے تو بابا بولا، میں اتنی دور دریا کنارے کیوں جاؤں؟ میرے پاس بہت بڑا منتر ہے، لمحوں میں اسے یہاں کھینچ لاتا ہوں۔ دیکھنا میرے منتر کی طاقت۔ جے ہو گرو بابا کی جے ہو کہتے ہوئے بلند آواز میں وہی منتر پڑا جس کا چلہ کاٹا تھا۔ یہ پڑھ کر پھونک ماری، بے ہوش شہزادی کنارے سے اڑتی ہوئی سامنے آ گئی۔ ویسی کی ویسی حالت تھی، زنجیروں سے جکڑنے سے خون ویسے کا ویسا بہہ رہا تھا، اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ بابا جی دیکھو، اس کی حالت ختم ہو رہی ہے، اس کی زندگی بچا لو۔ بابا جی ہوش میں لے آؤ اسے اور آزاد کر دو۔ زاہد منت سماجت کرنے لگا، کیسے آزاد کر دوں؟ اب یہ میرے قبضے میں ہے، اسے آزاد کروں یا اپنے پاس رکھوں؟ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں تو راجا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جے ہو گرو بابا کی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب کبھی بھی اس شہزادی کا نام زبان پر نہ لانا، ورنہ تمہیں بھی جلا دوں گا۔ بزرگ دھمکی خیز لہجے میں بولا تو زاہد غصے میں آ گیا، اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ بابا خوف زدہ ہو کر لرزنے لگا، جلتی آنکھوں کا نشانہ بن گیا۔ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور سیدھا زاہد کی نظروں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس بابے کا جسم جلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بابا پگھلتے پگھلتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگا تو زاہد چیخا، تو قبضہ کرنا چاہتا ہے میری کرن پر؟ تو راجا ہے یا میں؟ دیکھ لیا تو نے اپنا انجام؟ زاہد کی چیخ کے ساتھ ہی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ کسی انسان کی نہیں تھی، بندوق کی گولی تھی۔ اس کے ایک بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ فضا میں گونجتی گولیوں کی آوازیں سن کر یہ دونوں سہم گئے، کیونکہ یہ تو تمام دشمنوں کو ختم کر چکے تھے۔ انہیں کیا علم تھا کہ دشمنوں سے یہ تمام جگہ بھری ہوئی ہے۔ کومل بھاگ کر زاہد کے قریب ہو گئی، وہ اسے مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، اس کی حفاظت کرنے لگی۔ زاہد جان، تم بھاگ جاؤ، میں نمٹ لوں گی ان سب سے۔ کومل زاہد کو بھاگ جانے کا کہہ رہی تھی۔ گولیاں ایک ہی بندوق سے برس رہی تھیں۔ گولیاں برسانے والا سفید گھوڑے پر سوار تھا، سیاہ نقاب میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ کپڑے مردانہ نہیں تھے، کوئی عورت تھی، کوئی دوشیزہ تھی جو وار کر رہی تھی۔ زاہد بھی اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس طرف بھاگنے لگا اور اسے للکارنے لگا، لیکن تیز بھاگتے ہوئے سفید گھوڑے کو پکڑ نہ سکا، اس کے سوار کو جلا نہ سکا اور پگھلا نہ سکا۔ واپس بھاگتا ہوا آیا، سامنے زمین پر لیٹی ہوئی کومل کو خون میں لت پت دیکھا
جو آنکھیں کھولے فضاؤں کو گھور رہی تھی، شاید اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی، اپنے محبوب کی واپسی کی راہیں تک رہی تھی۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا، اسے لگا جیسے کومل اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ کومل اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ کیوں اپنے لبوں کو سی لیا ہے؟ کومل میرا ساتھ نہ چھوڑو۔ ساتھ ہی کومل کے جسم سے 3 گولیاں باہر نکالیں۔ کومل کو اٹھائے زاہد روتا ہوا کرن کے پاس آیا اور کہنے لگا، کرن خدا کے لیے آنکھیں کھولو، یہ دیکھو، کومل تیرے سامنے خون میں بھیگی پڑی ہے، جس نے مجھے بچاتے ہوئے اپنے جسم کو گولیوں سے چھلنی کروا لیا۔ کرن خدا کے لیے ہوش میں آؤ، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کومل مری نہیں تھی، ان کی زندگی سے دور نہیں تھی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی، جس کی آواز زاہد سن نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ کومل کی جدائی میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ وہ گولیاں مارنے والی واپس نہ آ جائے اور اسے بھی ختم کر دے، لہٰذا وہ خیمے میں گھسا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خیمے کے نیچے بہت بڑا گڑھا، جس پر لکڑی کے پھٹے رکھ کر خیمہ بنایا گیا تھا، اور یہ گڑھا تہہ خانے کا کام دیتا تھا۔ ایک پھٹا اٹھا کر نیچے دیکھا تو بدبو کا ایک جھونکا اس کے جسم میں جا گھسا، لیکن یہ ایک اچھی جگہ تھی چھپنے کے لیے۔ اس نے کومل کو اٹھایا اور اس تہہ خانے میں لے گیا، اور خود بھی بدبودار کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ رات ہو گئی لیکن وہاں دوبارہ کوئی نہ آیا۔ وہ باہر نکل آیا، ایک مرتبہ پھر کرن کے پاس آیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا، کرن خدا کے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو پورا جسم خون میں بھیگا ہوا ہے، کومل نہ بولتی ہے نہ دیکھتی ہے، وہ بھی تیری طرح بے ہوش پڑی ہے۔ کومل ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زاہد کو کچھ سکون ہوا۔ کومل زاہد کے زور زور سے چلانے کی آوازیں سن کر ہوش میں آ گئی، آنکھیں کھولیں، سامنے محبوب کو دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ مسکرائی۔ سرتاج آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں کومل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کومل اپنے جسم کو چھلنی کروا لیا؟ زاہد رونے لگا۔ زخمی کومل نے زاہد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جان، یہ کومل تو صرف آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ زاہد نے کومل کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کومل، مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے پیار کی ضرورت ہے۔ وہ کرن، ہاں ہاں جان، کرن کیسی ہے؟ ویسی کی ویسی ہی ہے، ذرا بھی ہوش نہیں آ رہا۔ میں اسے آزاد کروا لوں گا اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دور، بہت دور۔ زاہد جانتا تھا کہ وہ لوگ کرن اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کومل کو پہلے ہی وہ مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کا خیال درست تھا۔ تیز بھاگتے گھوڑوں کی آوازیں تہہ خانے میں بیٹھے زاہد کے کانوں کو سنائی دینے لگیں، جو قریب سے قریب تر آتی رہیں۔ خیمے کے پاس آ کر سبھی لوگ رک گئے۔ بکھرا ہوا خون دیکھ کر ایک شخص بولا، یہاں کھڑے تھے وہ دونوں۔ ناگن تو یقیناً گولیوں سے چھلنی ہو گئی ہوگی، مر گئی ہوگی، لیکن وہ زاہد کا بچہ بھاگ نکلا۔ مہارانی کا حکم ہے کہ زاہد کو ہر حال میں پکڑنا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، گاؤں والوں میں بوٹیاں بھی تقسیم کرنی ہیں تاکہ وہ چولہوں میں جلائیں۔ دیکھا ہے کتنی لاشیں دفن کرنی پڑی ہیں۔ مہارانی کی باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ حویلی والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر گاؤں والوں کو بچایا ہے۔ کرن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، یار مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی مر چکی ہے، نہ ہلتی ہے، نہ سانس لیتی ہے، نہ جسم کو حرکت دیتی ہے۔ مری نہیں ہے، اگر مرتی تو اس کے جسم سے خون کیوں بہتا؟ دیکھو ابھی بھی اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ مہارانی کا حکم ہے کہ چڑیل پر گولی نہیں چلانی، کیونکہ وہ صرف عمل سے مرے گی، جلے گی اور دھواں بنے گی۔ کچھ آدمی گئے ہوئے ہیں شہر علم والوں کو لانے کے لیے۔ یہاں جھونپڑی میں بابا رہتا تھا، وہ بھی کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، نہ جانے کدھر چلا گیا۔ اتنا کہہ کر ایک شخص خیمے میں گھسنے لگا تو دوسرا بولا، خیمے کو ہاتھ نہ لگانا، سنا نہیں وہ بابا کہتا تھا کہ جس نے اس خیمے کو ہاتھ لگایا اس کے ہاتھوں کو جلا دوں گا۔ پیچھے ہو جاؤ، چلو اسے تلاش کرو، حرامزادہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ زاہد تہہ خانے میں بیٹھا تمام باتیں سنتا رہا۔ کچھ حوصلہ ہوا کہ ایک تو کرن گولیوں سے مر نہیں سکتی اور دوسرا یہ تہہ خانہ محفوظ ہے، یہاں کوئی گھس نہیں سکتا، لہٰذا وہ لوگ تلاش کرتے کرتے واپس لوٹ گئے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اس دوران کرن ہوش میں آ گئی، اپنے سامنے زاہد کو دیکھ کر زیر لب مسکرائی تو زاہد چیخ چیخ کر رو پڑا۔ کرن، ان ظالموں نے کومل کو زخمی کر دیا ہے، گولیوں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا ہے، یہ دیکھو، اس کے جسم کا خون ابھی تک میرے ہاتھوں پر جمع ہوا ہے، اور میں اس وقت تک اس خون کو صاف نہیں کروں گا جب تک تمام دشمنوں کو آگ نہیں لگا دوں گا۔ کرن، وہ حیات، جاگیردار حیات کی بیوی، بچ گئی تھی،
اس نے حویلی والوں کا انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ تمہیں اور مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کومل کو تو وہ مردہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں بستیوں پر حملہ کر دوں گا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کومل کی زخمی ہونے کی خبر سن کر جکڑی ہوئی کرن رو دی۔ زاہد جان، مجھے صرف ایک بار آزاد کروا دو، پھر دیکھنا کیسے تباہیاں مچاتی ہوں میں، اور کیسے لوں گی میں کومل بہن کا بدلہ۔ میں کتنی بے بس ہوں کہ اسے زخمی ہونے سے بھی نہ بچا سکی۔ ایک دن کرن ہوش میں تھی کہ دور سے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ کومل اور زاہد اندر خیمے میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے سہمے ہوئے بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ لوگ اندر خیمے میں نہ گھس آئیں اور انہیں دیکھ نہ لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ ان کے چہرے بتاتے تھے کہ وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ حویلی کے مالک نے حویلی میں آنکھ کھول دی تھی، یعنی جاگیردار حیات کے بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس وجہ سے گاؤں میں ایک جشن کا سما تھا۔ مہارانی کا حکم تھا کہ حویلی والوں کو مرنے پر رویا نہ جائے، کیونکہ گاؤں والوں کی طرح خاطر ایک ایک کر کے جان کا نذرانہ دیتے گئے ہیں۔ اب وقت جابر حیات کا آنے والا تھا۔ گاؤں کی تمام عورتوں نے اسے اپنا نیا مالک تسلیم کر لیا تھا، اور گاؤں کے مرد گاؤں میں جاگیردار جابر حیات کے نعرے لگا رہے تھے۔ جابر اس نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کرن کہے لگائے جا رہی تھی، ایک ایک کر کے تم لوگوں کو ختم کروں گی۔ زندہ بچو گی تو ختم کرو گی نا؟ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تم تینوں نے جو کرنا تھا سو کر لیا، اب گاؤں والوں کی باری ہے۔ مہارانی کا حکم تھا کہ جابر حیات کی پیدائش کی خوشی میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، ورنہ تمہیں کب کا دھوئیں میں اڑا چکے ہوتے۔ پیچھے گاڑی میں بابا آ رہا ہے، لمحوں میں ہی تیرا جلتا ہوا جسم ہم دیکھیں گے۔ پہلے تیرے حسن کو بھیانک بنائیں گے، پھر تجھے دھوئیں میں بکھرتے دیکھیں گے۔ بتا تیرا محبوب کہاں ہے اور کہاں چھپا رکھا ہے اسے؟ انہیں تم لوگوں نے غائب کیا ہے۔ کرن نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر یہاں ہوتا تو تم سب کو جلا کر پگھلا کر رکھ دیتا، تمہارے جسموں کی کھال اتار دیتا۔ خاموش رہو، ملازم خاص نے آگے بڑھتے ہوئے حسین شہزادی کے بالوں کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کے بٹ سے اسے مارنے لگا، لیکن وہ ذرا سی بھی خوف زدہ نہ ہوئی۔ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، حرامیوں، صرف مجھے آزاد ہو لینے دو، پھر دیکھنا کیسا تڑپا تڑپا کر ماروں گی سب کو۔ کومل اور زاہد خیمے میں یہ تمام باتیں سن رہے تھے۔ کومل کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ کرن پر ڈھائے جانے والے اس ظلم کا بدلہ لینے کو تیار ہوئی تھی، لیکن خود پر کنٹرول رکھا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور صرف باتیں سنتی رہی۔ اتنے میں گاڑی آ گئی، بابا نیچے اترا اور کرن کے قریب آ گیا۔ اسے بغور دیکھنے کے بعد بولا، ہم لوگوں کو تنہائی میں چھوڑ دو۔ اگر ابھی اسے ختم کیا تو ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہاں چھپی تمام آسیبی مخلوق حملہ آور ہو جائے گی۔ یہ چڑیل معمولی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، صبح تمہیں خوشخبری مل جائے گی، اس کے جلنے کی خبر بھی مل جائے گی۔ تمام لوگ واپس بھاگ نکلے۔ اتنے میں زاہد آہستہ آہستہ تہہ خانے سے باہر نکلا اور بغیر آہٹ کے چلتے ہوئے بابا کے کندھے کو جا پکڑا۔ جو ہی بابا نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو اسے جیسے کرنٹ لگ گیا تھا، وہ لرز کر رہ گیا اور پھر زاہد کی جلتی آنکھوں کے نشانے سے بچ نہ سکا۔ 15-20 منٹ میں ہی اس کے جسم کی کھال نیچے گرنے لگی اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب اس کا جسم ڈھانچہ بن گیا تو اسے گھسیٹتے ہوئے خیمے کے تہہ خانے میں لے جا کر اسے باقی ہڈیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ تہہ خانے میں جا کر دیکھا تو کومل وہاں نہیں تھی۔ لمحوں میں وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی ان تینوں پر ہاتھ اٹھائے؟ زاہد جان گیا کہ وہ ضرور گاؤں گئی ہے دشمنوں کا خاتمہ کرنے۔ کچھ دن اور گزر گئے، وہ لوگ یہاں پھر آئے۔ کرن کو زندہ سلامت دیکھ کر یہ بات سمجھ گئے کہ بابا تو بھاگ گیا ہے یا پھر زاہد کی آنکھوں کا نشانہ بن گیا ہے۔ آتے ہی گرج کر بولا، کہاں ہے وہ کمی کمین، بتا دے ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، خاک میں ملا دیں گے۔ ساتھ ہی گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ کرن جکڑی ہوئی مسکراتی رہی اور کہے لگاتی رہی، بابا میرے محبوب کو لے کر شہر گیا ہے، وہاں جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ واپس بھاگ گئے اور دوبارہ یہاں نہ آئے، شاید شہر میں ہی زاہد کو تلاش کرتے رہے۔ زاہد نے خدا کا شکر ادا کیا، جلدی سے باہر نکل کر کرن کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ سرتاج، اگر میں ان زنجیروں سے آزاد ہو گئی تو پھر دیکھنا کیسا انتقام لیتی ہوں۔ گاؤں میں میں لاشیں بکھیر دوں گی۔ تھوڑی دیر میں
کومل بھی لمبے لمبے مونچھیں والوں اور پرانے وفاداروں کو ڈسنے کے بعد خیمے میں واپس آ گئی اور آتے ہی کہا، سرتاج، گاؤں والوں نے اپنے بچاؤ کے مکمل انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہر مکان کی چھت پر 2 محافظ بندوقیں سنبھالے پہرا دیتے ہیں۔ میں تو خود وہاں پھنس گئی تھی۔ بہت مشکل سے ان ذلیلوں کو مارا اور ڈسا ہے۔ اب یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ ہمارے انتقام کی آگ اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، صرف زاہد جان آپ کی فکر ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو۔ کومل، تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں کسی بزرگ کی تلاش میں ہوں۔ کرن آزاد ہو جاتی ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں آج پھر جاؤں گی، مہارانی کو ختم کرنا ہے۔ بس وہی میرا آخری شکار ہے، کیونکہ اس نے ہم پر گولیاں چلائی تھی اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ اپنا کام کریں، یعنی بزرگ کو تلاش کریں، اور میں اپنا کام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر کومل دوبارہ گاؤں کی طرف چلی گئی، لیکن وہ دوبارہ واپس نہ آئی۔ شاید وہ پکڑی گئی تھی یا ابھی تک مہارانی کو مار نہیں سکی تھی۔ رات ہوئی تو اچانک ایک بزرگ گھوڑے پر سوار آئے اور آتے ہی بندھی کرن کو آزاد کر کے چلے گئے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ دونوں ہی دیکھتے رہ گئے اور سوچتے رہ گئے۔ جانتی ہو کرن، کومل کا جسم گولیوں سے چھلنی ہے، تن کے کپڑے خون سے لبالب بھرے ہیں۔ کیسے بھول جاؤں ان لمحات کو جب وہ مجھے بچاتے بجاتے میرے ہی سامنے تڑپ رہی تھی۔ پھر صبح سحر ہونے سے قبل ہی طوفان چلنے لگے، زمین لرزنے لگی، ایسے جیسے زلزلے برپا ہوں۔ ان دونوں نے مل کر کومل کو تلاش بھی کیا، لیکن وہ نہ ملی۔ شاید گرے مکانوں کے نیچے دب گئی تھی، کہیں سے بھی نظر نہیں آئی۔ اپنے تمام ٹھکانے تلاش کر لیے، لیکن کومل دکھائی نہ دی۔ تب کرن نے زاہد کو اٹھایا اور لمبی اڑان اڑی اور اس خطے میں آ گئی جہاں ہر طرف سکون تھا، دل فریب بہاریں تھیں۔ یہ حصہ اب وطن عزیز پاکستان ہے۔ یہاں ہی زندگی گزارنے لگے، لیکن زاہد کو یہاں ایک لمحہ بھی سکون نہ ملا۔ کومل کو یاد کر کے روتا رہتا۔ اس کے بنا نہ جانے کیوں دنیا کے نظارے کھوئے کھوئے اور مرجھائے مرجھائے لگنے لگے۔ 2 ماہ گزرے ہوں گے کہ زاہد کی حالت خراب ہو گئی۔ کومل کی جدائی نے اسے بے موت مار دیا تھا۔ تو کرن سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، شاید وہ مل جائے، شاید وہ زندہ ہو۔ کرن زاہد کو اڑا کر وہیں خیمہ لگا تھا وہیں آ گئی۔ زاہد بھاگتا ہوا کومل کو تلاش کرنے لگا۔ کومل کو پکارے جا رہا تھا کہ اس ویرانے میں ایک مرتبہ پھر چیخیں گونجی۔ یہ وہی نقاب پوش خاتون تھی اور یہ مہارانی تھی جو 2 بزرگوں اور نوکروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بزرگوں کو دیکھ کر کرن سہمی کھڑی رہی، اس کا جسم لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، سامنے محبوب کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے ہمارا انتقام۔ اس روز اگر ہم لوگ اس ذلیل کمی کمین کی تلاش میں شہر نہ گئے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ حویلیوں میں ہم بھی دب کر مردہ پڑے ہوتے، لیکن خدا نے ہمیں بچا لیا۔ میں جانتی تھی تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، کبھی نہ کبھی اس ناگن کی تلاش میں جو میرے قبضے میں ہے، حویلی میں پنجرے میں بند ہے، کیونکہ تم تینوں کو ایک ساتھ مارنا ہے۔ سو تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میرے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ آج تم لوگوں کے خون سے ٹھنڈی ہوگی۔ سنو چڑیل، کالی شکل والی حویلیاں مسمار ہوتی ہیں، سنسان نہیں ہوتی، ویران بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے ان بزرگ سے کہا کہ مار ڈالو اس چڑیل کو۔ پھر بزرگ کے ہونٹ ہلے، لیکن دونوں بزرگ اپنا منتر نہ پڑھ سکے۔ نہ جانے یکدم کومل کہاں سے آ گئی۔ لمحوں میں ہی وہاں سانپوں اور ناگوں نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حفاظت کو آنے والے تمام نوکر چاکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زاہد کی آنکھیں بھی جلنے لگیں۔ بزرگ زاہد کی آنکھوں کی لپیٹ میں آ گیا، نظروں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کومل دوسرے بزرگ کی گردن پر اپنے زہریلے دانت گاڑے جا رہی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا۔ جاگیردارنی اپنی جان بچانے کی غرض سے چھپ گئی تھی۔ کرن ایک طوفان بن چکی تھی، حفاظت کرنے والوں کے جسم اکھیڑ رہی تھی، ان کے جسموں کی چیر پھاڑ کر رہی تھی۔ بزرگ جلتے جلتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگے۔ کومل نے ایک نظر کچھ دور کھڑے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھا تو اس کی گہری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے شرما کر رہ گئی۔ زاہد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پوچھا، کومل کہاں گئی تھی تم؟ قید کر لیا تھا جاگیردارنی کے نوکروں نے، مجھے پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ کہتے تھے کہ دونوں کو پکڑیں گے تو تیرے سامنے دونوں کے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے ڈالیں گے۔ یہ تو امام دین کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے آزاد کر دیا اور میں یہاں چلی آئی۔ یہاں آپ دونوں کو پھنسا ہوا دیکھا تو برداشت سے باہر ہو گئی۔ کرن، تو کیسے آزاد ہوئی؟ تیرے جسم سے کیسے خونی زنجیریں اتری؟
میں تو پنجرے میں بند سوچ رہی تھی کہ ظالموں نے تجھے آگ لگا دی ہوگی یا تیری زندگی ختم کر دی ہوگی۔ کومل، تو سچ کہتی ہے، اگر میں جکڑی رہتی تو ہو سکتا تھا کہ میں آگ میں جل جاتی۔ ایک بزرگ گھوڑے پر ہواؤں کو چیرتے ہوئے فرشتہ بن کر آئے، چند لمحے گھوڑا روک کر مجھے جکڑے ہوئے اور زاہد کو روتے ہوئے دیکھ کر رکے، اور پھر کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری۔ جکڑی زنجیریں غائب ہو گئیں اور میں آزاد ہو گئی۔ ان بزرگوں نے نہ تو مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی زاہد سے۔ جس رفتار سے آئے تھے اسی رفتار سے آگے بڑھ گئے، اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ لیکن زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا پھر آ جائے جو ہم تینوں کو… کرن کی اس بات نے دونوں کو چونکا دیا۔ کرن، ہمیں لے کر بہت دور چلی جاؤ، اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گے۔ پہلے مجھے میری بہنوں کی قبروں پر لے چلو تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میری بہنوں، میں نے آج تمہارے تمام قاتلوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی کومل دونوں کو لیے قبرستان آئی۔ زاہد بہنوں کی قبروں پر کھڑا کافی دیر تک روتا رہا اور پھر بولا، بہنوں، اگر تم زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ تمہارے بھائی نے کتنا بھیانک انتقام لیا ہے، کس قدر دہشت طاری کی ہے۔ یہ سب تمہارے بھائی کومل اور کرن نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میرے لیے انمول تحفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح کسی قبر میں پڑا ہوتا۔ رات کے سیاہ سناٹے میں تینوں دنیا والوں سے بے خبر قبروں کے قریب بیٹھے رہے۔ کرن کومل کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگی، سر منہ چومنے لگی اور نرم بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زاہد آنکھیں بند کیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ آج یہ تینوں آزاد فضاؤں میں بیٹھے اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس چیز سے بے خبر تھے کہ ابھی بھی دشمنوں کی سرزمین میں ہیں، ابھی بھی ان کی حدود میں ہیں اور وہ کسی وقت کسی بھی لمحے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو دشمنوں سے آزادی پا کر کہے لگانے میں مصروف تھے۔ ان کے کہوں کے ساتھ قبرستان کے دوسرے کونے سے بھی کہے ابھرنے لگے۔ ان دونوں کے قریب بیٹھی کرن آگ میں جھلسنے لگی اور تڑپنے لگی، کیونکہ کسی کے منتر کا نشانہ بن گئی تھی۔ لمحوں میں ماحول تبدیل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی کومل اور زاہد تڑپ کر رہ گئے۔ نظروں کے سامنے ہی کرن ان سے بہت دور جانے کے لیے جل رہی تھی۔ زاہد چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، کرن، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں جدائی دے رہی ہو؟ کیوں آنسو دے رہی ہو؟ کومل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس بزرگ کو ڈسنے کی غرض سے بھاگ رہی تھی جو اپنے منتر سے کرن کو جلائے جا رہا تھا، دھوئیں میں اڑائے جا رہا تھا۔ یہ بابا کہاں سے آ گیا تھا؟ کسی کو خبر نہیں۔ دور سے ہی چھلانگ لگا کر کومل نے اس بابے کی گردن دبوچ لی۔ قبرستان میں نہ جانے یکدم اتنے انسان کہاں سے آ گئے؟ کیسے انہیں پتا چل گیا کہ یہ تینوں قبرستان میں ہیں؟ شاید زاہد کی چیخیں سن کر بھاگے آئے تھے۔ پہلے گولیاں چلیں، پھر کہے بلند ہونے لگے۔ کومل اپنا زہر اس بابے میں ڈالنے کے بعد کہے لگاتے لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گولیاں کیوں چلی تھیں؟ کہیں اس کا محبوب ان گاؤں والوں نے اسے پکڑ تو نہیں لیا؟ اسے مار تو نہیں دیا؟ ایک سکتہ اس پر طاری تھا۔ دنیا کی ہوش بھول گئی تھی، وہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سیاہ اندھیرا تھا، کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے رینگتے رینگتے ایک درخت کی اوٹ میں ان لوگوں میں اپنے زاہد کو تلاش کرتی رہی۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی ایک شخص نے زاہد کا کٹا ہوا سر اوپر اٹھایا تو وہاں موجود لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے اور گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ تو قبرستان سے باہر نکل گئے، لیکن کومل اپنے محبوب کی بہنوں کی قبروں پر بکھرے ہوئے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے لگی۔ صرف وہاں خون ہی بکھرا تھا، زاہد کا مردہ جسم بھی نہیں تھا۔ وہ بھی لوگ گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے گئے تھے۔ اب وہ کسے پکارتی؟ کرن بھی جل کر ہواؤں میں بکھر چکی تھی اور زاہد بھی۔ وہ اکیلی تنہا رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر وحشت۔ اب وہ گاؤں والوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ کیسے معاف کر سکتی تھی؟ جس طرح اس کی دنیا اندھیر ہوئی تھی، اسی طرح وہ سب کی دنیا میں اندھیرا کر دے گی۔ ایک ایک کا خون چوس لے گی، ایک ایک کے جسم پر زہر انڈیل دے گی۔ اب اس کے انتقام سے کوئی نہیں بچے گا۔ وہ روتے ہوئے اور رینگتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ گاؤں میں مہارانی گرج رہی تھی کہ اس ظالم انسان نے بہت ستایا ہے، گاؤں والوں کو بہت جلایا اور بہت تڑپایا ہے۔ اب اس کا حشر کرنا چاہیے اور اس کے جسم کا کیما بنایا جانا چاہیے۔ حویلی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس طرح یہ لوگوں کو جلاتا اور پگھلاتا رہا، اسی طرح اس کو بھی جلانا اور پگھلانا ہے۔ گولیوں کی زخموں سے تو کومل بھی نڈھال تھی اور کمزور تھی، اپنا خون بھی اس کا بہہ چکا تھا۔
اب تو قسمت میں صرف آنسو تھے، اداسیاں اور غم تھے۔ دور، بہت دور، اس کے محبوب اور اس کے پیار کی لاش پڑی تھی، اور گاؤں والے اس کی لاش کو آگ لگانے والے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے زاہد کی لاش کو آگ لگا دی، اور زاہد کا جسم جلنے اور پگھلنے لگا۔ دور بیٹھی کومل کا سکتہ ٹوٹا۔ کرن کی جدائی، محبوب کی موت کا منظر نظروں کے سامنے آیا تو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھنے لگی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر وحشت تھی۔ بھلا اس کے محبوب کو مارنے والا کیسے زندہ بچ سکتا تھا؟ اس ہجوم میں اسے صرف مہارانی کی تلاش تھی، اسی کی وجہ سے اس کا محبوب مرا تھا، اسی کے حکم سے اس کے جسم کے سر کو کاٹا گیا تھا۔ اپنے محبوب کی جلتی ہوئی لاش کا چہرہ دیکھ کر چیخی، اور ایک چھلانگ لگا کر ہجوم میں سے مہارانی کی گردن کو دانتوں میں دبانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ مہارانی کمزور نہیں تھی، ہمت والی اور طاقت والی تھی۔ ایک بپھری ہوئی ناگن کا وار ہوشیاری اور دلیری کے ساتھ ضائع کیا، دوسرا حملہ کومل نہ کر سکی، کیونکہ پہلے ناکام حملے سے ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گری تھی، اب اپنے محبوب کے اوپر جا گری تھی۔ ابھی باہر نکلنے ہی والی تھی کہ آگ میں ہی گولیاں چلا دی گئیں۔ آگ کی تپش اور گولیوں کے نشانے سے تڑپنے لگی، اور خون میں لت پت اپنے محبوب کے ساتھ ہی جلنے لگی۔ ایک ساتھ دو لاشیں جلنے لگیں۔ مرتے وقت کومل ناگن سے شہزادی بن گئی تھی، اور شاید دنیا کو دکھانے والا یہ حسن آخری تھا جو بگڑتا جانے لگا تھا، زاہد کی طرح جھلسنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں جلتے جلتے خاک ہو گئے۔ وہاں ویرانے میں دو قبریں بنا دی گئیں، دو چاہنے والوں کی قبریں، دو پریمیوں کی قبریں۔ یہ دونوں قبریں ایک عرصہ تک لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی رہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ دونوں قبریں کافی عرصے تک نمایاں رہیں، پھر نہ جانے کس حویلی، کس محل، کس بنگلے کی دیواروں کے نیچے دب گئیں۔ ایک اندھا انتقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ایک عرصہ تک یہ کہانی لوگوں کی زبانی گونجتی رہی، کافی عرصے تک دہشت میں ڈوبی یہ داستان لوگوں کی رگیں خشک کرتی رہی۔ انوکھے انتقام کے بھیانک واقعات ایک زبان سے دوسری زبان تک آتے رہے، اور پھر صدیوں پرانی یہ کہانی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے دم توڑتے توڑتے بالکل ختم ہو گئی۔